حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا، آپ مشرقی پنجاب بھارت میں پیدا ہوئے، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، کیونکہ آپ کے خاندان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا تھا، وہ علم دین کی تعلیم کو عام کرنے میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ حضرت شیخ احمد سرحدی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے والد گرامی سے قرآن مجید نازلہ پڑھا، پھر آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد آپ مشرقی پنجاب بھارت سے چلے اور موجودہ پاکستان کے پنجاب میں تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ نے باقاعدہ علوم دینیہ حاصل کیے۔ یہاں فلسفہ اور دیگر چیزیں جو پڑھائی جاتی تھی، آپ نے اس کا علم حاصل کیا۔ باقاعدہ یہاں آ کر آپ نے دورہ حدیث شریف کیا، اور 17 سال کی عمر میں عالم باعمل بن کے اپنے شہر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے علاقے مشرقی پنجاب میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرف دین کا نظام بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے علاقے سے آگرہ کا سفر کیا، اور آگرہ اس زمانے میں اکبر بادشاہ کے تخت کا مقام تھا، یعنی وہ کیپٹل تھا اس زمانے کا۔ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے اور اکبر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ وہاں ملا فضل اور دیگر جارحین سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ اکبر بادشاہ کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور شہنشاہ اکبر کو یہ لوگ غلط مشورے دیتے ہیں۔ آپ نے وہاں جب ساری صورت حال ملاحظہ کی تو آپ نے آگرہ کے قیام کے دوران اثبات النبوہ پر کتاب لکھی، کیونکہ اکبر بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے اس میں اکثر لوگ وہ تھے جو فلسفہ پڑھے ہوئے تھے لیکن اپنے آپ کو عالم کہلاتے تھے، جنہوں نے ہندو پنڈتوں سے پڑھا ہوا تھا اور ہندوؤں کی تعلیم سے متاثر ہو کر وہ اسلام کا انکار کرتے تھے، وہ وحی کا انکار کرتے تھے، وہ نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ نبی کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے اپنا اثر اتنا چلایا کہ اکبر بادشاہ متاثر ہو گیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تعلیم شروع کر دی۔ ہمارے مشرقی بنگال کے اندر وہاں انہوں نے باقاعدہ ایک کلینک کے تحت دین اکبری کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر اس بات پہ زور دیا کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے، نبی کی ضرورت کیوں ہے، کتاب کی ضرورت کیوں ہے۔ آپ نے اس بات پہ لکھا کہ لوگوں کو وحی کی ضرورت مسلمانوں اس لیے ہے کیونکہ انسان محسوسات کو سمجھ کر کامیابی میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی چیز ہے جو اسے اللہ کے قریب کر سکتی ہے وہ نبی کی تعلیمات ہے، اور نبی کو جو تعلیمات دی جاتی ہیں جو خدا بھیجتا ہے اور جبریل لے کے آتے ہیں اسے وحی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اس زمانے کے جو منکرین نبوت تھے ان کو سمجھانے کے لیے لکھا کہ نبوت کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے معجزات کا پڑھا جائے۔ اگر ان کے معجزات کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی پڑھ لو تو یہ زندگی بھی تمہیں متاثر کر دے گی اور تمہیں حضور کے قریب کر دے گی۔ آپ نے اثبات النبوہ کتاب کے اندر وحی کے اثبات پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں دلائل دیے، اور ابھی یہی کام آپ نے مکمل کیا۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے لگے، گز بھر کی زبان استعمال کرنے لگے،
اپنی عبادت خانوں میں بیٹھ کر گالیاں بھی دیا کرتے تھے. میں اس کو امام بارگاہ تو نہیں کہہ سکتا جہاں امام کے آقاؤں کو گالیاں دی جاتی ہیں. غلط تو نہیں کہا میں نے. اس کو کوئی عبادت خانہ تو کہہ سکتا ہوں پر امام کا بارگاہ، کیونکہ میرے امام نے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی. اگر کوئی ان کا نام لے کر کسی منبر پہ بیٹھ کر باتیں کرے گا، وہ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹا عبادت خانہ تو ہو سکتا ہے پر رسول اللہ کے وارثوں کا منبر نہیں ہو سکتا. اکبر کے زمانے میں یہ کام کیوں ہونے لگا؟ کیونکہ ایران میں سببی جو حکومت تھی ان سے متاثر ہو کر ایرانی شیعہ نے ہر طرح کے فتنہ پھیلا دیا. اور وہ فتنہ یہ تھا، انہوں نے یہ لوگوں کے اندر بات پھیلائی کہ مولا علی کا حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان کھا گئے. اور سببی حکومت سے متاثر لوگ یہاں ہندوستان میں بھی آتے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کی زمین پر، آگرہ پر، بمبئی میں، دلی میں، جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں شیعوں نے اپنا کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا. حکومت میں پرچے جمانا شروع کر دیے اور برسر منبر صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کی. اور آج ہم اپنے زمانے میں دیکھیں یہ چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. کبھی کسی محفل میں کوئی کچھ بول رہا ہے تو کبھی کسی محفل میں کوئی کچھ بول رہا ہے. آج اقتدار کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ سببی حکومت سے متاثر لوگ ہندوستان میں قبضہ جماتے چلے جا رہے ہیں تو آپ نے اس زمانے کے جو ہے رشی تھے جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے، ان کے رد پر کتاب لکھی اور انہوں نے اپنے گمان میں ایک کتاب لکھی جس کو وہ سمجھتے تھے ہم نے بہت بڑا مارکا ادا کر دیا اور کہتے تھے ہم نے اہل سنت کے سارے سوالات کا جواب دے دیا. حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب کا جواب لکھا اور آپ نے اس میں سب سے بڑی جو بات لکھی وہ یہ بات لکھی کہ سببی حکومت سے متاثر لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو. فرمایا اس پر جتنی روایات ہیں سب موضوع ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سچی ثابت نہیں ہے. حضرت شیخ احمد سرحدی علیہ رحمہ کا سب سے بڑا یہ کارنامہ آپ نے دعویٰ کیا اور دلیل کے ساتھ ثابت کیا اور پھر آپ نے کچھ باتیں لکھی اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے، فرض کر لیں کہ میں نے تمہاری بات مان لی، ویسے آپ مانتے تو بولیے، مانتے تو ہم تو اپنوں کی نہیں مانتے، ان کی کیوں مانے. اور میں فرض کرو اگر تمہاری بات مان لیں تو اس کی بات کا اثر بہت دور تک جائے گا. کسی نے شیخ صاحب سے پوچھا آپ نے مکتوبات میرا پانی میں لکھا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ دیکھو اگر یہ بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے کہ مولا علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تو یہ جماعت صحابہ کرام سے بہت بعید ہے جنہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، جنہوں نے سیدہ نشرہ دیکھا، جنہوں نے بازار کی آنکھیں دیکھی، ان سے اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور پھر یہ بات تو حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ حق جو حضور نے ان کو دیا، کون سا حق؟ بولیے، جو حضور نے ان کو دیا، حضور کا ادا کرتا حق انہوں نے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کے حق میں باطل کر دیا. معاذ اللہ انہوں نے حضور کی بات کو ٹھکرا دیا، کہا یہ تو بات شان علی کے بھی خلاف ہے. کہیں سبحان اللہ. اور تیسری بات آپ نے لکھی
کہ اگر اس بات کو تسلیم کر دیا جائے تو پھر تو قرآن پہ بھی اثر آئے گا، پھر مصطفیٰ کی حدیث پہ بھی اثر آئے گا، اور اس کا اثر تو حضور کی شان پہ بھی آئے گا۔ آپ نے لکھا اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، جوانوں، فرمایا اگر تمہاری بات کو تسلیم کر دیا جائے تو قرآن پہ بھی اثر آئے گا۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وصیت کو پورا نہیں کیا، ان کے بارے میں کیا یقین کرو گے؟ انہوں نے قرآن کو کیسے جمع کیا؟ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ جوان صحابہ نے حضرت علی کا حق مان دیا اور حضور کی وصیت پوری نہیں کی، ان کے بارے میں کیا کہو گے کہ انہوں نے حدیث سے صحیح معنوں میں جمع کی ہے نہیں کی؟ اور فرمایا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ صحابہ نے حضور کی وصیت پہ عمل نہیں کیا اور معاذ اللہ حضرت علی کا حق کہاں ہے، تو پھر حضور کی شان پر یہ ان کی جانب سے نقص لگ رہا ہے کہ حضور نے ایک ایسی قوم کی تربیت پر زندگی لگا دی جنہوں نے حضور کی آنکھیں بند ہوتے ہی، وصال فرماتے ہی، دنیا سے جاتے ہی انہوں نے حضور کی وصیت کو بلا دیا۔ کہا نہیں جناب، جب تحقیق کا میدان کھلے گا تو یہی بات ثابت ہوگی کہ مولا علی کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہے، اور علی نے جن جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہی سچے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت شیخ احمد سرحدی علیہ رحمہ نے یہاں ایک بات اور لکھی، توجہ کرنا، آج گلیوں میں بیٹھ کر لوگ دکانوں میں بیٹھ کر آفسوں میں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں کہ حضرت علی حق پر دے یا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت علی حق پر دے یا حضرت طلحہ، حضرت علی حق پر دے یا حضرت شریح، حضرت علی حق پر دے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لوگ یہ بحث کرتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لکھ کر دروازے بند کر دیا اور امت کو اپنے نبی اور اصحاب سے محبت کا درس دے دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، شیخ احمد سرحدی مجدد الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، آپ کے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے آواز اٹھائی ان سے اس معاملے میں غلطی ہوئی، آپ نے فرمایا علی حق پر تھے، ہم علی کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے لکھا، فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس معاملے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو بات کرے گا ہم اس کا کھل کے مقابلہ کریں گے اور اس کو جواب بھی دیں گے۔ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا اور اسی دوران ایک نئی لہر چل پڑی، اور وہ لہر یہ تھی کہ باقاعدہ ملا فضل اور دیگر لوگوں نے مل کر اکبر شہنشاہ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہر صدی کے اندر ایک شخص ایسا آتا ہے جو مجدد کا کردار ادا کرتا ہے، اب نئی صدی آ رہی ہے اور تو مجدد ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ بکنے والے مولویوں سے جنہیں علماء سو کہتے ہیں، جو پیسے اور دولت پہ بک جاتے ہیں اور حق کو چھپا جاتے ہیں، ان سے 10 بھر کا فتویٰ لکھوایا اور سب کے سائن کرائے کہ جی اکبر بادشاہ تو بڑا شہنشاہ، بڑے عادل، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، جیسے آپ کبھی کبھی ٹی وی میں دیکھتے ہیں ایک صاحب اتنی خوبصورت لب و لباس کے اندر، کبھی کسی ایسے کی تعریف کے سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سننے میں بھی شرم آتی ہے۔ یہی حال اکبر بادشاہ کے دور میں ہوا۔ آپ کو پتا ہے جب کسی کو اٹھانے والے اپنے گمان میں عالم ہوں، متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں تو سامنے والا ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ اکبر بادشاہ بھی اڑنے لگا، اس نے بولا چلو پھر ہم مجتہد بن جاتے ہیں، اور اس نے دین اکبری کی سرپرستی شروع کر دی۔
اور باقاعدہ ہندوستان کی سرزمین پر اس نے اس کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور مسلمانوں کا پھر ایسا سخت ترین حال آیا، اس نے سود کو حلال کر دیا، اس نے شراب کو حلال کر دیا، اس نے زنا کاری کو حلال کر دیا، باقاعدہ اس کا پرمٹ جاری کر دیا، اجازت جاری کر دی کہ عورتیں جائیں منہ کالا کریں، اور باقاعدہ اس نے نماز کی چھٹی دے دی، داڑھیوں کی چھٹی کرا دی، جو اسلامی مدارس تھے ان میں جو فنڈ ڈالا تھا اس کو ختم کرا دیا، اور اسلامی تعلیمات کے پڑھنے والوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس نے انگریزی تعلیم پڑھنے والوں کو اور فلسفہ پڑھنے والوں کو اور دیگر مذاہب کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ اور حضرت شیخ احمد سرحدی فرماتے ہیں اتنا کچھ کر کے شہنشاہ اکبر خود بھی مطمئن نہیں تھا، اگرچہ وہ سرپرست اعلیٰ بنا ہوا تھا لیکن وہ خود بھی مطمئن نہیں تھا۔ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے حالات میں اس نے گائے کے ذبح کرنے پہ بھی پابندی لگا دی، عام نارمل روٹین میں جانوروں کی ذبح پہ بھی پابندی لگنا شروع ہو گئی، اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں اتنے سخت ترین حالات ہو گئے کہ اب مساجد کو گرا کر وہاں مندر بنائے جا رہے تھے، کئی مقامات پر ہندوستان کی سرزمین پر مزارات کو گرا کر وہاں ہندوؤں نے مندر بنائے، عیسائیوں نے اپنی عبادت خانے بنانے شروع کر دیے، کھلے عام اسلام کے خلاف باتیں ہونے لگی، بغاوت ہونے لگی، اور اسلام کے خلاف جملے کسے جانے لگے۔ حضرت شیخ احمد سرحدی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے حالات میں بھی دین اسلام کا کام پوری آگ شان اور بھان کے ساتھ دیا، اور آپ اس کے ارد گرد رہنے والوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھارت سے، مشرقی پنجاب سے ہمارے لاہور کے علماء کو خط لکھا کہ حضور والا شہنشاہ اکبر تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے۔ تو ہمارے یہاں کے علماء نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ شہنشاہ اکبر کی موجودگی میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور اسلام کے منافی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حالات نے ایک کروٹ لی، شہنشاہ اکبر تو چلا گیا اور جہانگیر آ گیا، اور جہانگیر جب آئے تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ اس پر خصوصی ہاتھ رکھا تاکہ کسی ذریعے سے اسلام کو پھر سے عروج نصیب ہو جائے، اور پھر آپ نے اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خوب خطوط لکھے اور اسلام کے لیے جدوجہد کی، اور ایسے میں حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ الزام لگ گیا کہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، جسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگوں میں الزام تراشی ہوتی ہے۔ تو اکبر کے بیٹے جہانگیر نے جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، فرمایا کہ آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ ان کی وضاحت دیں۔ آپ نے وضاحت دی، مورخین نے لکھا کہ جہانگیر ان سے مطمئن ہوئے، لیکن اس وقت دربار کے آداب ایسے ہو چکے تھے جو اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ تو حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق دربار میں کھڑے ہو کر کام کیا، بات کی اور جواب دیا۔ دربار کے جو آداب تھے ان کی مخالفت کی تو جہانگیر کو جلا گیا، اور اس نے حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1 سال کی جیل میں ڈلوا دیا، اور آپ کی قبر پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے جیل میں جا کر اسلام کی تبلیغ اتنے خوبصورت انداز سے کی کہ جیل میں جو غیر مسلم تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارے اکابرین کی تعلیمات کا اثر ہے، یہ ان کا انداز زندگی ہے۔
وہ عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے جیل کی سلاخوں میں بیٹھ کر بھی کام کیا، اور 1 سال کے بعد جب جہانگیر نے اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عرض کی حضور آپ چاہیں تو اپنے علاقے مشرقی پنجاب میں چلے جائیں، چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے فوجی چھاؤنی میں رہ سکتے ہیں، تو حضرت شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی فوجی چھاؤنی میں رہنا پسند کیا۔ کسی نے پوچھا حضور اللہ والوں کا کیا کام بادشاہوں کے پاس؟ آپ نے فرمایا جب وہ سیدھے ہوں تو پھر اللہ والوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اگر بادشاہ ٹیڑھے ہوں تو اللہ والوں کو ان کی اصلاح کے لیے ان کے قریب رہ کر قرآن و حدیث سنانا چاہیے۔ اور پھر آپ نے وہاں زندگی کا ایک اچھا عرصہ وہاں گزرا، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے آپ پھر اپنے علاقے تشریف لائے اور آپ کا وصال ہوا۔ برادران اسلام، 2 باتیں میں نے آج کے جمعے میں عرض کی۔ کون کون سی؟ اسلام کا جب بھی کبھی کوئی بات ہو تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی